حادثہ واقع ہونے پر یہودی کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہودی ایسے کسی حادثے کے خود ہی ذمہ دار ہوں گے اور جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہیں گے۔ یہودیوں نے متوقع حادثے کے مابعد کی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں اس وقت 120 یہودی تنظیمیں ہیں جن کو اسرائیل میں بھی شدت پسند قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں تقریباً 25 تنظیمیں ایسی ہیں جن کا موضوع ہی مسجد اقصیٰ کی شہادت اور ہیکل کی تعمیر ہے۔ ان تنظیموں کے فیڈریشن اور یونین بھی ہے جن میں ایک القدس لینگ ہے جو چند متشدد یہودی تنظیموں کا مجموعہ ہے۔ انہی تنظیموں نے نتنیاہو اسرائیل وزیر اعظم پر دباؤ ڈال کر مطابق 1996 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کے نیچے سے ایک سرنگ نکلوائی۔ ان تنظیموں نے 1967 سے 1990 تک 40 سے زیادہ پرتشدد کارروائیاں مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی میڈرڈ اور اوسکو کے معاہدوں کے بعد 100 کارروائیاں مزید ہوئی جن میں 72 کارروائیاں اوسلو معاہدے کے بعد سے 1998 عیسوی کے ماہ جون تک کی گئی۔ عالمی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ اس متعصبانہ متشدد رجحان کی رپورٹیں شائع کرتے رہے ہیں۔ فورن رپورٹ نامی برٹش میگزین نے ستمبر 1998 میں پہلے ہفتہ میں لکھا تھا کہ اسرائیلی پولیس شاباک کے پاس دستاویزی معلومات ہیں کہ سخت غیر یہودی جو خفیہ تنظیموں سے وابستہ ہیں مسجد اقصیٰ پر آخری حملے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ معارف اسرائیلی جرنل کی 30/8/1998 عیسوی کی اشاعت میں ایک مقالہ مسجد اقصیٰ کو دھماکہ سے اڑانے کے خطرے کے پیش نظر ایک ہنگامی میٹنگ شائع ہوا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت کے اہم ذمہ داروں کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں ان خبروں پر غور کیا گیا کہ فلسطینی اسلام پسندوں اور سخت گیر یہودیوں میں مسجد اقصیٰ کے کیمپس میں ٹکراؤ کے خطرات ہیں جن کے نتائج بہت بھیانک نکل سکتے ہیں۔ حیرت انگیز یہ ہے کہ صرف یہودی ہی نہیں خارجی عیسائی عناصر بھی اس دوڑ میں پوری تند دہی سے شریک ہیں۔ بدیعوت احرونوت نامی اسرائیلی اخبار کی اشاعت 3/9/1998 عیسوی میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اسرائیلی پولیس نے 2 اطالوی عیسائی سیاحوں کو گرفتار کیا جو ابدی شہر میں ہزارہ سوم کے آغاز سے پہلے ایک مقدس مہم سر کرنے آئے تھے۔ الحیا پرچہ نے اپنی اشاعت 24/11/1998 عیسوی میں لکھا تھا کہ شہر قدس وزارتی کمیٹی نے ان بڑھتے ہوئے خطرات پر غور کیا جو شدت پسند اور انتہا پسند یہودیوں کے مسجد اقصیٰ پر حملہ اور اسی طرح ہزارہ سوم کے اختتام پر متشدد عیسائیوں کے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ پر حملہ کے امکانات سے پیدا ہو رہے ہیں۔ قدس کے SSP کا کہنا ہے کہ ایک عیسائی فرقے کے کچھ ممبران جو اپنے کو سنجیدہ عیسائی کہتے ہیں اپنے ملک میں اپنی جائیداد وغیرہ فروخت کر کے اسرائیل آئے تاکہ اپنے رہنما جون ملر کے بعض احکامات کی تنفیذ کریں جس نے یہ اعلان کر رکھا تھا سرزمین قدس میں جلد ہی انتقال کر جائے گا۔ قریب ہی میں اسرائیلی پولیس نے ایک خصوصی فورس تشکیل دی ہے جس کے وہ خفیہ یہودی تنظیموں کو اپنے طور پر مسجد اقصیٰ کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے۔ اسرائیلی صحافی یوسی لیوی نے معارف پرچے میں 29/8/1998 عیسوی کی اشاعت میں لکھا تھا متشدد تنظیموں کی زیریں بنیادیں امن فورس کے اندازوں کے مطابق موجود ہیں اور جمع کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان خفیہ رابطے اور تنظیمی عمل قائم ہے۔ امن فورس کے سامنے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ ان کا صحیح پتہ لگا سکے کیونکہ یہ گروپ خاص عقائد اور نقطہ نظر رکھتے ہیں، بڑے متعصب اور سخت دینی رجحانات رکھتے ہیں اور آپس میں یہ اس طرح مربوط ہے کہ ان میں نفوذ اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تنظیموں کا وہ مناسب وقت پر اور مناسب طریقے سے استعمال کرے جس سے اس کی ظاہری سیاست پر اثر نہ پڑے۔ اسرائیلی جرنل معارف نے اگست 1998 میں ایک مضمون بعنوان دھمکیوں اور خطرات کے 3 احتمالات شائع کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اسلامی مقدمات کے خلاف کارروائی 3 شکلوں میں سے کسی شکل میں ہوگی۔ عوامی شدت تحریک جس میں ہزاروں سخت گیر شریک ہوں گے اور تخریب کاری اور انتشار کی زبردست کارروائی کریں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی انتہا پسند یہودی اکیلا اس طرح کی کارروائی کرے جیسی کارروائی رابن کو مارنے کے لیے عامیر نے کی تھی یا باروک گولڈسٹین نے مسجد ابراہیمی کے قتل عام میں کی تھی۔
ممکن ہے کہ کوئی خفیہ گروہ بموں اور راکٹوں کا استعمال کر کے کوئی کارروائی کرے۔ ید یعوت احرنوت کی اشاعت 1/9/1998 عیسوی میں بعنوان ایک مجنون یہودی مسجد اقصی یا قبۃ الصخرہ کو دھماکہ سے اڑا سکتا ہے، یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ اسرائیلی پولیس انسپیکٹرز کو اس کا خطرہ ہے کہ دایاں بازو سے متعلق کوئی انتہا پسند مسجد اقصی یا قبۃ الصخرہ پر حملہ کر کے مصالحتی کوششوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اخبار نے مزید کہا کہ اس حملے کے بارے میں وزیر اعظم نتنیاہو کی مجلس میں غور ہوا، جس میں وزیر قانون، وزیر داخلہ، وزیر مالیات، القدس کے میئر اور SSP وغیرہ شریک تھے، اور یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ پورے علاقہ میں آگ لگا دے گا۔ چوتھی شکل میرے نزدیک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کیا جاتا رہے اور زمین اس کے نیچے سے سرنگوں کے بہانے ہٹائی جاتی رہے، یہاں تک کہ کسی طبعی زلزلہ یا مصنوعی دھماکہ سے عمارت زمین بوس ہو جائے اور پھر بات قضاء و قدر کی ٹھہرے اور تعمیر ہیکل کی شروع ہو جائے۔ بہرحال مسئلہ شدت پسند تنظیموں کا ہی نہیں ہے، حکومت اسرائیل بھی یہی چاہتی ہے۔ بن گوریون نے کہا تھا، پھر مناحن نے بھی اس کو بار بار دہرایا تھا، قدس کے بغیر اسرائیل کی کوئی قیمت نہیں اور قدس کی ہیکل کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ حاخام یہودی مذہبی رہنما کہتا ہے، مجھے ایک منٹ اس میں تردد نہیں کہ یہ مسجد جس کا سنہرا قبہ نظر آتا ہے، سلیمان نے عبرانی عبادت کا مرکز یہی قائم کیا تھا، اس کو عنقریب ڈھا دیا جائے گا تاکہ اس کی جگہ پر پوری شان و شوکت کے ساتھ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ بنیامین نتنیاہو کے دور میں شہر قدس میں ہیکل کی تعمیر کی سالانہ 7ویں کانفرنس حکومت کی سرپرستی اور تعاون کے ساتھ منعقد ہوئی۔ یہ وفاقی تنظیم 10 تنظیموں پر مشتمل ہے جنہوں نے 17/9/1998 عیسوی کو کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں شدت پسند متدین یہودی شریک ہوئے جو ان خفیہ انتہا پسند یہودی تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، جو جلد از جلد مسجد اقصی کو شہید کرنے اور ہیکل کی تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیلی حلقوں کا اندازہ ہے کہ کانفرنس میں 7,000 یہودی شریک تھے۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہیکل کی باز تعمیر کے عنوان سے اپنے اصل مقصد کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی جائیں۔ کانفرنس میں اسرائیلی وزیر تعلیم موسیٰ ویلا شریک ہوئے اور انہوں نے کہا، میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہیکل کی روایات و اقدار اور یہودی ثقافت و ورثہ کے اقدار کو اسرائیلی بچوں اور نوجوانوں کے لیے تعلیم کے تمام مراحل میں شامل کریں۔ انہوں نے مزید کہا، ہیکل یہودی کا دل و دماغ ہے۔ پھر قائم وہی نامی تنظیم کا رہنما کھڑا ہوا اور اس نے ہزاروں حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آئیے ہیکل کے پہاڑ کی طرف چلیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ حالوں اور مقالوں سے ہیکل آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اس ہیکل کے پہاڑ کو آزاد کرائے اور اس سے گندگی کو دور کرے۔ ہم اسرائیلی پرچم حرم پر لہرائیں گے، کوئی صحرا، قبہ اور مسجد نہیں رہے گی، صرف اسرائیلی پرچم رہے گا۔ یہ ہماری نسل پر فرض ہے۔ ایک اور مقرر نے کہا، ہم حکومتی تائید دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکومت قدم اٹھائے اور قدس میں یہودی عبادت خانہ بنانے کے کام میں حصہ لے۔